کلبھوشن یادو کے وکیل پاکستان میں بیرونی جاسوسی پر مامور بھارت اور ایران کے مشترکہ ایجنٹ کلبھوشن سدھیر یادو کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سزائے موت کا اعلان ہوتے ہی ہندوستان اور ایران کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے۔ کلبھوشن یادو کی سزائے موت سے قبل ہی تہران اور دلی میں بیٹھے سازشی عناصر کو اپنی فکری موت نظر آ رہی ہے۔ کلبھوشن کے ذریعے پاکستان میں بیٹھے ایرانی اور ہندوستانی اعلی کاروں کے توسط سے ملک دشمن منصوبے کو تابوت میں جاتا دیکھ کر ایران اور ہندوستانی لابی متحرک ہو چکی ہے، جو کہ پاکستان کے میڈیا میں اپنا بڑا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ بھارتی این جی او سیفما سے وابستہ درجنوں پاکستانی صحافیوں نے کلبھوشن یادو کو رعایت دلوانے اور ریاست پر پریشر ڈالنے کے لیے افواج پاکستان اور حکومت پاکستان میں تنازع پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ انہی اعلی کاروں نے اب کلبھوشن یادو کے لیے انسانی حقوق کا راگ بھی الاپنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم پر مکمل خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ دوسری جانب بھارت نے اعلانیہ دھمکی دیتے ہوئے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ کلبھوشن کو پھانسی دی گئی تو بھارت پاکستان کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس پورے کیس میں اس کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا آؤٹ آف دی وے جا کے ہم لوگ کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کلبھوشن یادو ہندوستان کا بیٹا ہے، اپنے ماتا پتا کا بیٹا نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان کا بیٹا ہے، اور ہندوستان کے اس بیٹے کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کی اپیل یا اچھا وکیل کھڑا کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی جان۔ ہم لوگ پریزیڈنٹ تک بھی جو بات کرنی وہ بھی کریں گے اور کسی نہ کسی طرح سے اس یادو کو بچانے کا کام کریں گے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے وقت جو بھارت طرح طرح کے بہانے بنا کر اس کی گرفتاری کو ڈرامہ قرار دے رہا تھا اور اسے پاکستان کی جانب سے من گھڑت خبر کہہ کر کلبھوشن سے لاتعلقی کا اعلان کرتا پھر رہا تھا، لیکن جیسے ہی سزائے موت سنائی گئی تو بھارت کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ آگ بھی دوڑنے لگی اور بھارت آگ بگولا ہو کر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا، جبکہ بھارتی وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو کے لیے سپریم کورٹ تک چلے جائیں گے اور ضرورت پڑنے پر پاکستانی صدر سے بھی رابطہ کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے یہ تمام اعترافات نئی دلی بھارتی اسمبلی میں بیٹھ کر کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان میں اعلانیہ تخریب کاری کا اعتراف کر رہا ہے اور چوری اوپر سے سینہ زوری کے مصداق کلبھوشن یادو کو اپنا جاسوس مانتا ہے، جبکہ دوسری جانب ہندوستان کے پارٹنر اور کلبھوشن یادو کے دوسرے سرپرست ایران کو سانپ سونگھ گیا ہے، کیونکہ ایران کو کلبھوشن کے ساتھ ساتھ اپنا پاکستان مخالف نیٹ ورک بھی ڈوبتا نظر آ رہا ہے، جبکہ ایران نے پاکستان میں اپنی وفادار سیاسی تنظیموں اور دیگر اداروں میں موجود لابی کے ذریعے کلبھوشن کی سزائے موت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بھارت اور ایران کے گٹھ جوڑ سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور پراکسی وار میں ملوث ایسے بھیانک مجرم اور اس کے نیٹ ورک کے خلاف قانونی کارروائی پر ایران اور بھارت کا چیخنا چلانا تو بنتا ہے، لیکن جو پاکستان کا کھا کر ایران اور ہندوستان کا گاتے ہیں، ان آستین کے سانپوں پر نظر رکھنا نہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے بلکہ عوام کو بھی ایسے بھیانک چہروں کی شناخت رکھنا ضروری ہے جو پاکستان میں موجود ہو کر بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ کلبھوشن یادو کی سزا خود مختار پاکستان کی دلیل ہے اور کلبھوشن کو پھانسی دے کر پاکستان دنیا بھر میں موجود اپنے حریفوں کو یہ واضح پیغام دے سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والے کا انجام وہی ہوگا جو کلبھوشن سدھیر یادو کا ہوا۔